بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بر صغیر کے ایک مشہور و معروف نام ہیر رانجھا میں سے رانجھا کے گاؤں تختہ زارہ۔ دوستو، میں اس وقت کھڑا ہوں سیال موڑ میں، اور سیال موڑ سے میں آپ کو لیے چلتا ہوں تختہ ہزارہ۔ دوستو، اس سیال موڑ سے 4 سڑکیں نکلتی ہیں۔ ایک لاہور اور پنڈی پٹیاں کی طرف جاتی ہے، ایک سڑک جو ہے وہ چنیوٹ کی طرف، یہ جو نظر آ رہی ہے یہ چنیوٹ کی طرف جاتی ہے، اور یہ جو سڑک ہے جس طرف یہ بندے جا رہے ہیں یہ جاتی ہے گجرات کی طرف اور موٹر وے سے کراس کرتی ہے اوپر۔ اور جس سائڈ پہ یہ بیک سائڈ پہ ہے، جس سائڈ سے کاریں آ رہی ہیں، یہ سرگودا کی طرف جاتی ہے۔ یہ راستہ ہے جی۔ ہم ابھی M2 کا جو سیال موڑ انٹرچینج ہے، اس کو مخدوم انٹرچینج بھی کہا جاتا تھا کبھی، اس کے اوپر سے گزریں گے۔ میری بائیں طرف جو ہے وہ ہے اسلام آباد اور میری دائیں طرف ہے لاہور۔ اب یہاں سے اگر ہم بات کریں کہ موٹر وے کا جو راستہ ہے اس میں سے لاہور تقریباً کوئی 160 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے اسلام آباد کوئی لگ بھگ 200 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ M2 ہے۔ اگر آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں، دنیا بھر سے آ رہے ہیں، تو اسلام آباد میں آئیں گے اور اسلام آباد سے M2 پہ سفر کرتے ہوئے اس ایریے میں پہنچیں گے، اور اگر آپ لاہور آ رہے ہیں تو لاہور سے M2 کے اوپر سفر کرتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچ سکیں گے۔ دوستو، یہ بنیادی طور پر دریائے چناب کا جو مغربی کنارہ ہے وہ ہے، یہ ہے جی۔ یہاں سے داخل ہوں گے تو اسلام آباد کے لیے چلے جائیں گے، آپ نکلیں گے لاہور سے جب آئیں گے تو یہاں سے نکلیں گے۔ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ لاہور سے آ رہے ہیں، اور اگر آپ انٹر کریں گے موٹر وے کے اندر تو یہاں سے آپ اسلام آباد کے لیے جا سکیں گے۔ ہم اس وقت جو فلائی اوور ہے موٹر وے کے اوپر بنا ہوا ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، اور موٹر وے کا جو آپ کو ویو نظر آئے گا یہ اسلام آباد میں آنے والے اور اسلام آباد سے آنے والے موٹر وے ہے۔ لاہور کے لیے آپ الٹے ہاتھ پہ مڑیں گے آگے چل کے پل اتر کے، گجرات کے لیے یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا آگے جائے گا۔ ناظرین، یہاں سے گجرات جو ہے وہ 120-130 کلومیٹر ہے، اور یہ جو سائڈ ہے یہ اب نظر آ رہی ہے، یہاں سے جو ٹریفک جا رہی ہے اسلام آباد جا رہی ہے، آنے والی جو ہے وہ لاہور آ رہی ہے۔ تو یہ ہم پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور پل کے اترنے کے ساتھ ہی یہاں پہ پھر ایک جو انٹرنس ہے، یہاں سے اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو یہاں پہ یہاں سے داخل ہوں گے، اور اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو اس سائڈ سے آپ لوگ نکلیں گے موٹر وے سے باہر۔ یہ چوک ہے جی، اور چوک میں سے الٹے ہاتھ جو سڑک جا رہی ہے یہ موٹر وے کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور ہم نے جانا ہے سیدھے، ہم نے جانا ہے رانجھا کے گاؤں میں۔ یہ جو ٹرک جا رہا ہے یہ جا رہا ہے جی لاہور، یہاں سے داخل ہوگا انٹر چینج میں سے، اور یہ لاہور کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ دوستو، یہاں سے تختہ زارہ جو ہے وہ کوئی 20 کلومیٹر کے قریب ہے، یا 20 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ راستہ صاف ستھرا ہے اور یہ ہائی وے ہے، چھوٹا راستہ نہیں ہے۔ یہ جو علاقہ ہے اس میں ویسے تو بہت سے چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ مین جو آبادی اور گاؤں ہیں اس میں چک میانہ ہے، بنٹ رانجھا ہے، اور یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر جو بڑے بڑے ٹرائب ہیں، بڑی بڑی فیملیز ہیں، ان میں رانجھا فیملی ہے اور مخدوم فیملی ہے۔ مخدوم یہاں پہ اسی طرح زمیندار بھی ہیں، اور پیری مریدی بھی ان کی ہے، اور اسی طرح رانجھے زمیندار بھی ہیں، اور ان کی بھی کسی حد تک یہ پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رانجھا کو میاں رانجھا بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جنگ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہیر کو مائی ہیر کے نام سے یعنی احتراماً پکارا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پہ جو رانجھا پیدا ہوا اور رانجھا یہاں سے وہاں تک، اور پورے کی پوری ہسٹوریکل آپ لوگوں نے اس کی پوری سٹوری جو ہے وہ سن رکھی ہے، موویز کی شکل میں دیکھ رکھی ہے،
تو وہ رانجھا جو ہے ان کو میاں رانجھا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ رانجھا جو ہے وہ اس کا تو ہم چل کے گاؤں میں پوچھیں گے اور اس کا تو وہاں پہ پتہ چلے گا، بٹ یہاں پہ بہت سے جو رانجھے ہیں ان میں سے اب جو ممبران اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، تو ان میں سے بھی اکثر کو میاں مناظر رانجھا، میاں سلطان علی رانجھا، یا اس طرح جو دیگر سیاستدان تو نہیں ہیں بٹ زمیندار ہیں، ان کو میاں کا جو ہے وہ لاحقہ لگتا ہے۔ تو یہ مین علاقہ جو ہے یہ دریائے چناب کے مغربی کنارے پہ تقریباً کوئی یہاں سے دریائے چناب ہمارے سیدھے ہاتھ پہ 2 سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور یہ سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ بند دیکھ رہے ہیں تو یہ بند جو ہے یہ کوئی 1975-76 میں اس علاقے میں بنایا گیا تھا تاکہ فلڈ جو ہے وہ اس علاقے میں نقصان نہ دے۔ دوستو اس ایریے کے اندر جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں اس میں گنا ہے، چاول ہے، اس کے علاوہ تل بڑا اہم ہے اس علاقے کا جو کاشت ہوتا ہے یہاں پہ، اور تل کی فصل جو ہے وہ اب تقریباً کٹ چکی ہے۔ اس علاقے کے اندر آپ کو اس وقت جو سرسبز و شادابی ہے وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ یہ موسم جو چاول کی کاشت ہے اس کی تیاری کا ہے، تیار ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں، اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو گرینری جو ہے اس نظر نہیں آ رہی۔ بٹ اگر اسی ایریا میں آپ مئی، جون، جولائی اور اگست، ستمبر تک آئیں تو یہ زبردست سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور اس کو دیکھنا ہے، دیکھنے کے قابل ہے بلکہ یہ علاقہ۔ دوستو یہاں کی جو لائف سٹاک ہے اس میں بھینسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر وہی بات ہسٹوریکلی کہ رانجھے مجھیاں چرائیاں، تو وہ مجھیاں تو اس نے ہیر کی چرائی تھیں وہاں پہ، اور یہاں پہ ان لوگوں کے لائف سٹاک میں اپنے میں گائے کی نسبت بھینس بہت زیادہ پالی جاتی ہے۔ بانس کی فصل بھی عام ہے یہاں پہ، بہت سے جو زمیندار ہیں وہ بانس کی فصل بھی کاشت کرتے ہیں، گنا ہے، گندم بھی ہوتی ہے، گندم کے علاوہ یہاں پہ منجی جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، اور بڑا اس کا ایک ہے۔ دوستو اگر یہاں پہ آنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دن کے وقت آنا ہے۔ دن کے وقت اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ویزیبلٹی جو ہے وہ صحیح ہے، رات کے وقت یہاں پہ دھند بھی ہوتی ہے، اور اس موسم میں بہت زیادہ دھند ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو گنے کی ٹرالیاں ہیں وہ بے بہا ہوتی ہیں، اور جب وہ گنے کی ٹرالیاں سڑک پہ آ جاتی ہیں تو آپ کی جتنی بھی لائٹ تیز ہوگی رات کو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اور تا وقت ہے کہ آپ کی بریک لگے یا نہ لگے، اور حادثات کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں یہاں ٹریول کرنے میں رات کے وقت، اور دھند کے موسم میں بچنا ہے دھند سے بھی اور گنے کی ٹرالیوں سے بھی۔ دوستو نیشنل لیول پہ آپ لوگ جن مخدومز کو جانتے ہیں ان میں فیصل صالحیات ہیں، ان کا تعلق اس ایریا سے نہیں ہے، ان کا تعلق جھنگ سے ہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہاں پہ ایک خاصی بڑی تعداد کے اندر مخدوم فیملیز رہتی ہیں، مگر ان کا قومی اور صوبائی سطح کی جو سیاست ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ فیصل صالحیات جو ہیں وہ جھنگ سے ہیں، ان کو قومی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ ان کا جو پارٹیسپیشن ہے سیاست میں وہ تقریباً سارے جانتے ہیں، بٹ یہاں کی مقامی سیاست جو ہے اس کے اندر مخدوم جو ہیں وہ اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ یہ ایریا جو آپ کے دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے اس کے بانس کے باغات ہیں، یہ بیسیکلی سارے کا سارا مسلم لیگ نون کا ایریا ہے، اور مسلم لیگ نون کے بیرسٹر محسن شاہ نواز یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور صوبائی اسمبلی میں یہاں سے میاں مناظر رانجھا ہوتے ہیں اور ان کے باقی کولیگز ہوتے ہیں۔ یہ رانجھا فیملی جو ہے یہ کلیم کرتی ہے کہ جب محمد بن قاسم کے ساتھ مسلمان آئے تو ان میں یہ لوگ جو ان کے بابا اجداد آئے تھے یہاں پہ، اور تب سے اب تک یہ یہاں پہ جو ہے آباد ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے کے اوپر کھڑی ٹرالیاں جو ہیں یہ کس طرح بے ترتیب کھڑی ہیں اور الٹی سائڈ پہ کھڑی ہیں، سیدھی سائڈ پہ بجائے، اور اسی طرح گنے کی ٹرالیاں بھی یہاں پہ ملیں گی ہمیں، اور گنے کی ٹرالیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جانور بھی جو ہیں وہ عام ہیں سڑک پہ۔ یہ دیکھیں یہ راستے کے اوپر ان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس طرف کھڑی کرنی ہے یا اس طرف کھڑی کرنی ہے، کوئی وہ جو ایک ٹپیکل ڈرائیونگ یا ایک ٹپیکل ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، کوئی
پتہ نہیں ہے کہاں سے رکشہ نکلا ہے، کہاں سے ٹرالی نکلا ہے، کہاں سے ٹریکٹر نکلا ہے، اور رات میں بھی ان کو نظر آتا ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ ان کی بتی ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنی بتیوں کے ساتھ بھی ان کو دیکھنا ہے اور خود بھی یہاں سے گزرنا ہے۔ یہ ایک دیکھ رہے ہیں آپ، بھینسیں جا رہی ہیں، ان کا رانجھا پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا، اور یہ پوری سڑک جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لیے جا رہی ہیں۔ ٹریفک جہاں جہاں سے بھی راستہ ملتا ہے گزرے، نہیں ملتا پیچھے رہیں۔ یہ جو روڈ ہے یہ ہم پہنچیں گے جناب میڈ رانجھا تھوڑی دیر میں، اور میڈ رانجھا تقریباً کوئی 13-14 کلومیٹر۔ یہ ہے جی ٹرالی، ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ ٹرالیوں کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹرالیاں جو ہیں یہ ان سے بچنا بھی ہے۔ رات کے وقت یہ بالکل نظر نہیں آتی، اور میں نے بارہا گاڑیوں کو ان کے نیچے گھسے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روڈ سائڈ پہ جی کوئی ہینڈی کرافٹ والے ہیں صاحب، انہوں نے اپنا لگایا ہوا سامان، بڑی زبردست ان کی محنت ہے، اور آنے جانے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی، مقامی لوگوں کے لیے بھی ڈیکوریشن پیس ہے۔ اگر آپ کبھی آئیں یہاں پہ تو ان سے ضرور خریدیں، تاکہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ معاملہ چلتا رہے۔ اور یہ ایک اچھی کوشش ہے جی روڈ سائڈ پہ کچھ نہ کچھ لگانا، تاکہ گزرنے والے جو ہیں وہ ان سے خرید بھی سکیں، اور اس علاقے کی یادگار کے طور پہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جا سکیں۔ آپ بھی جب آئیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے ضرور خریدیں، تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں ان سے۔ یہ ہینڈی کرافٹ آپ بنا کے بیچ رہے ہیں، یہاں پہ مقامی لوگ آتے ہیں یا مسافر خریدتے ہیں آپ سے؟ مسافر بھی خریدتے ہیں، مقامی لوگ بھی خریدتے ہیں۔ اور یہ کب سے کام کر رہے ہیں آپ؟ تقریباً 1 سال سے۔ اچھا، اس سے کچھ آمدن جو ہے مناسب ہو جاتی ہے یا گزارا چل رہا ہے؟ بس گزارا چل رہا ہے۔ لیجیے اب ہم جا رہے ہیں میڈ رانجھا۔ اب یہ میڈ رانجھا مین سڑک سے تقریباً کوئی 5 کلومیٹر میرے دائیں طرف دریائے چناب کی طرف ہے، اور کوٹ وومن جو ہے وہ میری بائیں طرف تقریباً کوئی 12 یا 13 کلومیٹر ہے، اور سیدھا راستہ وہی حلال پور گجرات کی طرف جائے گا، اور ہماری منزل جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ یہ ہے جی چوک۔ ماضی میں کبھی یہاں پہ شیروں کی حکومت ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے انتخابی نشان کو جو ہے مانومنٹ کی شکل میں چوک کے اندر بنوا دیا تھا، بٹ ان کا پرسان حال اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرے ان کی دوبارہ حکومت اگر آئے تو ان کے اوپر بھی رنگ و روغن ہو جائے گا۔ یہ سائڈ جو کوٹ وومن کی طرف جاتی ہے، اور یہ جو شیر ہیں، شیروں کے ساتھ جو پیچھے سڑک جا رہی ہے وہ جا رہی ہے میڈ رانجھا گاؤں میں، شہر میں، اور ہم نے جانا ہے سیدھا۔ یہ ہے جی ماہی وال۔ دوستو یہ نام تو جو ہے وہ سونی کے ساتھ جو ماہی وال آتا ہے اسی کے ساتھ ملتا ہے، مگر یہاں پہ اس فیملی میں سے کوئی نہیں ملتا، یہاں پہ سارے رانجھے ہی ہیں۔ اب یہ خدا جانتا ہے کہ یہاں پہ وہ ماہی وال کیا کرنے آتے۔ یہ گاؤں ہے جی ماہی وال، اور وہ نہیں تھا تو کوئی اور تھا، یا یہ مچھلی کے نام سے ہے، مچھلیاں پکڑ کے یہاں پہ لاتے تھے، اور مارکیٹ تھی اور مچھلیاں ملتی تھیں۔ یہ جی بدر رانجھا، یہ بھی گاؤں ہے، رانجھے کے گاؤں ہیں، ماہی وال بھی جو ہے وہ بھی رانجھوں کا گاؤں ہے۔ بدر رانجھا مین سڑک پہ بھی اس کی تھوڑی سی آبادی ہے، باقی یہ سڑک کے دائیں طرف جو سیلابی ریلا روکنے کے لیے بند ہے، یہ بدر رانجھے کا جو سٹاپ ہے اس کی اصل آبادی جو ہے وہ سڑک کے اس پاری بند کے دائیں طرف، یہ جو راستہ اندر پیچھے ہے، اور میرے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ نصیر پور رانجھا، میلہ اور بچہ کلاں کا علاقہ ہے۔ اور اس راستے پہ ٹریفک جو چلتی ہے وہ چلتی ہے گجرات کے اور فیصل آباد کے درمیان، اور یہ ایک بس جو ہے یہ آ رہی ہے گجرات سے اور فیصل آباد کے لیے آ رہی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے گاؤں جتنے بھی ہیں، وہاں پہ جی ہے نصیر پور، الٹے ہاتھ پہ نصیر پور ہے، اور نصیر پور کے ساتھ ساتھ سیدھے ہاتھ پہ جو ہے ابل موری وال، اور یہ ابل اور موری وال وہ علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان کا کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا درخت جو ہے وہ زمین پر موجود ہے۔ کسی وقت اگر ٹائم ملا تو آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ دیکھیں لائف سٹاک جو لے کے جا رہا ہے سڑک پہ، آپ نے خود ہی احتیاط کرنی ہے۔ یہ جانور جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، حالانکہ دن کا ٹائم ہے اور یہاں پہ گیدڑ جو ہے وہ سڑک کراس کر رہا تھا۔ اب ہمارا اگلا جو چھوٹا سا سٹاپ ہے، مین سٹاپ ہے، یہ ہے ہلال پور نون۔ اب یہ ہلال جو چاند والا ہوتا ہے وہ والا ہلال ہے، اور نون فیملی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرودہ کے اندر ایک بڑی فیملی ہے، فیروز خان نون، اور اس کے بعد ان کے آنے والے جو ہیں وہ سارے۔ اب یہاں یہ چوک میں سے سڑکیں جو 4 بنتی ہیں، یہ جو سیدھی سڑک جائے گی یہ گجرات جائے گی، میرے الٹے ہاتھ پہ بھاپڑا ہے، اور میں نے مڑنا ہے اس چوک سے سیدھے ہاتھ میں، اور سیدھے ہاتھ میں جانا ہے تخت ہزارہ۔
یعنی ہم اب سیال موڑ سے یہاں تک کوئی 22 کلومیٹر چل کے آ چکے ہیں، 25 کلومیٹر اور 22 کلومیٹر کے درمیان، اور یہ وہ مین سٹاپ ہے جی۔ یہاں سے ہم نے یہ جو ہے بابڑا کی طرف جاتی ہے سڑک، اور یہ سامنے والی جو تھی وہ تھی گجرات والی، ہم نے اس طرف جانا ہے، یہ جو اس طرف وین جا رہی ہے، یہ راستہ ہے جی تخت ہزارہ کا۔ دوستو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بات بڑی مزے کی ہے کہ آپ بھی ہیر کے جو ہیرو ہیں رانجھا، اب ریئل لائف میں ہیرو، نہ کہ فلم میں، فلم والے ہیرو کا گاؤں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں ایک اور ویڈیو میں۔ یہ ریئل والے جو ہیرو ہیں، اصل رانجھا جو ہے، اس کی جائے پیدائش ہے اس علاقے میں، اور یہ راستہ جو ہے تخت ہزارہ کی طرف جاتا ہے۔ اور جب رانجھا تھا تب اس طرف سے یہ سارے راستے نہیں تھے، کیونکہ رانجھا جو جس زمانے میں تھا اس زمانے میں صرف اور صرف کشتیوں سے سفر ہوتے تھے، اور کشتیوں کا سفر جو ہے وہ گاؤں کے اس پار دریا میں سے ہوتا تھا، اس طرف یہ راستے، یہ گلیاں، یہ سارا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے جی رانجھا تخت ہزارے والا جو ہے اس کے گاؤں تخت ہزارے کی یہ رقبہ ہے، اور یہاں پہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کا تعلق یونین کونسل تخت ہزارہ سے ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی گرینری ہے، بٹ بات وہی ہے کہ جہاں جہاں پہ چاول کی فصل ہے وہاں وہاں پہ گرینری ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ تیار ہو چکی ہے پک کر، اور جہاں پہ گنا ہے وہ بھی تیار ہے تقریباً، اور جو چھوٹی فصل ہے جس میں ساگ کی فصل ہے، سرسوں ہے، اور باقی جو چھوٹے چارے ہیں وہ زبردست گرین ہے۔ اور وہاں ہلال پور سے لے کے تخت ہزارے تک یہ کوئی 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی، اور اس 4 کلومیٹر کے دائیں بائیں آپ کھیت دیکھ رہے ہیں، اور کھیتوں کے اندر جو جو ہریالی کا سیزن ہے اس میں ہریالی ہے۔ یہ سرسوں کے پھول ہیں جی، اور یہ خالی کھیت ہیں، اور اسی طرح ہم اس راستے سے ہوتے ہوئے یہ سب سے پہلے ہم جو بند ہے جو سیلاب روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ والا بند جو ہے یہ کراس کریں گے، یہ آپ نظر آ رہا ہے دونوں سائڈوں پہ بند ہے، اور اگر سیلابی پریلا آ جائے تو اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتا ہے دریا میں، اور اس سے اس طرف جو ہے پیچھے کی طرف نہیں جاتا۔ تو ویلکم جی، ہم آپ کو گاؤں تخت ہزارہ میں ویلکم کرتے ہیں، اور یہ جو ٹاور آپ نظر آ رہے ہیں اس سے اس پار آبادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس گاؤں کو ہو سکتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی گلیاں بھی دکھائیں گے اور اس کے معاملات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے۔ ظفر صاحب، میرے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ رانجھا صاحب جو ہیر رانجھا والے، یہ تخت ہزارہ والے رانجھا ہیں، یہ کب سے کب تک ہوئے ایکسپیکٹڈ کوئی اگر آپ کے علم میں ہو؟ جی، رانجھا کی پیدائش کے حوالے سے تو ہم اتنا کچھ ہی جانتے ہیں جتنا کہ باقی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جو بتا سکے کہ ایگزیکٹ رانجھا جو ہے وہ کس دور کے اندر آیا تھا، لیکن جیسے کہ مورخین بتاتے ہیں کہ 15ویں یا 16ویں صدی کے دوران جو ہے نا وہ رانجھے کی پیدائش ہوئی ہے، ہم بھی اتنا کچھ ہی جانتے ہیں۔ مظفر صاحب، یہ حقیقت ہے کہ اس گاؤں کے اندر رانجھا فیملی کا کوئی گھر موجود نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ بات حقیقت ہے۔ ہمارا جو پنجاب کا یہ خطہ ہے اس میں کاسٹ سسٹم جو ہے نا کافی جو ہے وہ مؤثر ہے، اور تخت ہزارہ کے جو گرد و نواح ہیں، یہ تخت ہزارہ کے جو پراپر گاؤں ہیں، اس کے اندر رانجھا فیملی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں پر اکثریت مہاجرین کی ہے جو 1947 کے اندر جب برصغیر کی جو تقسیم ہوئی تھی، ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے۔ تقریباً 70 سے 80% یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مہاجر ہیں۔ مظفر صاحب، یہ دریائے چناب یہاں سے کتنا دور ہے اس گاؤں سے؟ دریائے چناب تقریباً 1.5 کلومیٹر، 1 سے 2 کلومیٹر کے درمیان اتنے فاصلے پر واقع ہے۔ تو کبھی پانی آ جاتا ہے یہاں پہ گاؤں میں یا نہیں آتا دریائے چناب کے سیلاب کا؟ جب سیلاب وغیرہ آتا ہے تو اس گاؤں کے اندر جو ہے نا گاؤں کے ارد گرد تک پانی پہنچ جاتا ہے، بلکہ جب 2014 کے اندر سیلاب آیا تھا تو یہ گاؤں جو ہے گاؤں کے بالکل قریب جو ہے نا وہ پانی پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ ہمارا اسکول جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول تخت ہزارہ، اس کے اندر بھی پانی آ گیا تھا۔ شکریہ جناب مظفر صاحب۔ عمارت جو ہے تخت ہزارہ کا جو سمبل ہے، تخت ہزارہ کا نشان ہے، یہ آپ کے اندازے میں کتنی پرانی ہے؟ میرے خیال سے کم از کم یہ بلڈنگ جو ہے نا ہندوؤں کے جانے سے بھی کم از کم 100 سال پہلے کی ہوگی۔ 2-3 نسلیں یہاں پہ رہ کے گئی ہیں، اس کے بعد وہ یہاں سے گئے۔
یہ تخت ہزارہ میں سب سے پرانی بلڈنگ یہ ہے. کبھی کوئی آثار قدیمہ والے یہاں پہ تشریف نہیں لائے ان عمارتوں کو آثار قدیمہ یا لوک ورثہ میں اس میں شامل کرنے کے نہیں لیے؟ آتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے کسی نے اپنی کسٹڈی میں لینے کی کوشش نہیں کی. اچھا شکریہ. عبد القیوم صاحب، ہاں جی. آپ تخت ہزارہ میں رہتے ہیں. ہاں ہاں تخت ہزارہ میں آپ نے آنکھ کھولی، تخت ہزارہ میں آپ نے زندگی گزاری. ہاں ہاں. تخت ہزارہ میں آنے سے پہلے آپ کا تعلق انڈیا میں سے کہاں سے ہے؟ ضلع کرنال. کرنال میں سے. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیاقت علی خان صاحب اور آپ ایک ہی گاؤں سے آئے ہیں. ہاں ہاں. اچھا، ایک ضلع سے. تو یہ جو تخت ہزارہ کا قدیم ترین چوک ہے، یہ آپ بچپن سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اسی طرح. رانجھے کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ نہیں کوئی نہیں ہمارے پاس. کبھی رانجھے کے ساتھ سلام دعا ہوئی ہو؟ ایران جا پتہ نہیں کس وقت میں دستوں ہے. نہیں، کوئی اندازہ کب سے کب تک ہوا ہے؟ نہیں یہ نہیں اندازہ. تو یہ ہزارہ کیا چیز ہے اور تخت کیا چیز ہے؟ یہ آپ بتاؤ بھائی. فیصل صاحب، یہ تخت اور ہزارہ یہ جو کمبینیشن ہے، ہمارے سامنے ایک لفظ ہے، جی جی. اس کی تفصیل کیا ہے؟ ذرا میرے ناظرین کو بتائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تخت ہے یہ شیر شاہ سوری کے دور سے منسوب ہے. اسے شیر شاہ سوری جو تھے وہ یہاں پہ یہ راستہ سمجھ لے یا ایک چوکی سمجھ لے. ایک گاؤں ہے دریائے چناب کے کنارے پہ جس کا نام تخت ہزارہ ہے. اور تخت جو ہے وہ شیر شاہ سوری یہاں پہ آ کے بیٹھتا تھا. یہاں پہ ایک پیچھے بلڈنگ ہے وہ تو امام کوٹ بن گئی ہے. کسی دور میں یہاں پہ شیر شاہ سوری آتے تھے اور وہاں پہ سٹے کرتے تھے وہ. اور یہاں پہ اس وقت کی ایک بارادری اور یہ بلڈنگ اور حمام وغیرہ بنے ہوئے تھے. ان کی آسائش کے لیے جو چیزیں بادشاہ لوگ جیسے بنواتے ہیں یہی ہے. بس وہ اس دور سے تخت ہزارہ یہ زیادہ مشہور ہے. اس سے پہلے اس کا نام کھجیاں والا تھا. بلڈنگ ہے نا جی جی. یہ بارے ایک شاعر بھی ہے نیٹ دے اتنے بابا جی انہیں اس بلڈنگ کے بارے لکھا ہے. وہ کہنا کہ دوستو، یہ تھا تخت ہزارہ رانجھا تھا. یقیناً رانجھا یہاں پہ پیدا ہوا تھا. ہم اب نکل چکے ہیں تخت ہزارہ سے اور ہمارا جو اگلی منزل ہے وہ ہے بھیروال جو ہے وہ اس علاقے میں سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے. ابھی تک ہم سرگودا میں ہیں. ضلع سرگودا ہے، ڈویژن سرگودا ہے. اور یہ ہلال پور سے ہم ریحان گاؤں ہے ایک یہاں پہ، اس کی طرف جا رہے ہیں. اور ریحان سے یہ ہے جی ریحان. یہ جو دو نہریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جی اصل باؤنڈری سرگودا کی. اور ان کے اندر جو نہر لوئر جہلم میں جو ایکسٹرا پانی آ جاتا ہے بارشوں کا، برسات کا، سیلاب کا، تو وہ اس کے ذریعے سے نکال کے دریائے چناب میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ایک طرف اگر بابڑا میں سے آپ لوگ آئیں تو بابڑا کی بالکل مشرقی سائڈ پہ ہے. یہاں سے کبھی گجرات شروع ہو جاتا تھا. اس کو ٹالی اڈا بھی کہا جاتا ہے. سامنے تھوڑا سا پولیس کی انسٹالیشن ہے جہاں پہ یہ درخت ہے. ہم اس پولیس انسٹالیشن سے آگے نکل آئے ہیں. اور اس وقت جو ہم جا رہے ہیں بھیروال. پھالیا یہاں سے کوئی 40 کلومیٹر دور ہے. اور اسی طرح گجرات جو ہے وہ یہاں سے کوئی 80-85 کلومیٹر دور ہے. اور یہ جو ایریا ہے یہ منڈی بہاؤالدین میں ہے. ڈسٹرکٹ اس کا منڈی بہاؤالدین یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور ڈویژن جو ہے وہ گجرانوالا ڈویژن سٹارٹ ہو جاتا ہے. سڑک جو ہے وہ بہترین ہے، سفر کے لیے بہترین سڑک ہے. اور رات کو پھر وہی بات کہ رات کو یہاں پہ سفر کرنا تھوڑا سا مناسب اس لیے نہیں کہ دھند ہوتی ہے. اور دھند کے علاوہ ٹرک اور ٹرالر جو ہیں وہ گنے سے بھرے ہوئے یہاں سے گزرتے ہیں. اور ان کے گزرنے کی وجہ سے وہ راستہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. ایسے لا انفورسمنٹ کی کوئی سچویشن نہیں ہے. وہ آپ بے شک ہیں ویلکم، لیکن صرف اور صرف دھند اور ٹرالوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایشو بن سکتا ہے. ناظرین، یہ سفر جاری ہے اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرا ماضی میری طاقت میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی بجا دیں تاکہ جب بھی کوئی بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک پر وقت اس کی اطلاع آپ کو مل جائے اور آپ اسے دیکھ سکیں، انجوائے کر سکیں. ساتھ ساتھ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیں تاکہ آپ کی جو تجویز ہے یا جو آپ کی پسند ہے اس کے مطابق اگلی دفعہ ان کو اپ
اپڈیٹ کر کے اچھے طریقے سے ویڈیو جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کی جائے۔ ناظرین، یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا گجرات تک جاتا ہے پالیا میں سے ہوتا ہوا، اور اس راستے میں جو پہلا گاؤں آ رہا ہے یہ ہے بھیروال۔ بھیروال میں بچوں کا اور بچیوں کا ہائی اسکول ہے، ہیلتھ سینٹر ہے، اس کے علاوہ یہ منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کے اندر شامل ہے۔ یہاں سے یہ بھیروال جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اصل گاؤں جو ہے وہ میرے الٹے ہاتھ پہ ہے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ہے، باقی جو اضافی آبادی ہے وہ سڑک کے اوپر آئی ہے، اور سڑک کے اوپر یہ قسم کا اس علاقے کی منڈی ہے، ہر قسم کی زرعی اجناس خریدنے کی، زرعی ادویات خریدنے کی، یا پھر دیگر جو چھوٹی موٹی سہولیات ہوتی ہیں یہاں سے جو لوگ آتے ہیں جو ڈیرہ جات پہ ہیں یا چھوٹے دیہاتوں میں ہیں، چاہے وہ دریا کی طرف ہوں اور چاہے وہ پیچھے اندر کھیتوں کی طرف ہوں، تو وہ ان کا جو رش ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ خاصی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ۔ ہوٹل بھی ہیں یہاں پہ، آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹ آئی تھنک ابھی تک نہیں ہے یہاں پہ، کوئی بھی ہونا چاہیے ریسٹورنٹ، اور امید ہے مستقبل میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی ریسٹورنٹ بھی بن جائے گا اچھی کوالٹی کا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ رات کو یہاں پہ رک سکیں۔ بڑا زبردست علاقہ ہے جی۔ یہاں سے ہم نکلیں گے تو ہمارا اگلا سٹاپ جو ہے وہ آئے گا ہمبڑ۔ ہمبڑ آپ لوگ میری ایک اور ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ ہمبڑ جو ہے وہ سرگودا سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ اس سڑک پہ پہنچتی ہے۔ یہاں سے سرگودا جو ہے وہ لگ بھگ کوئی 80 کلومیٹر رہ جاتا ہے، 80 کلومیٹر، اور 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ یہاں سے سرگودا بھی جا سکتے ہیں، اور سرگودا سے آ کے آپ اس سڑک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو یہاں یہ جو ہمبڑ ہے، ہمبڑ سے آگے جو بھوگا حسن ہے ہمارا، یہ اس لائن پہ آخری سٹاپ ہے، کیونکہ یہ میں پہلے اس ایریا کی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آپ کو وہ وہاں سے بھی مل سکیں گی۔ یہاں پہ جو فیملیز ہیں ان میں بسال آ گئے ہیں، بسال فیملیز ہیں یہاں پہ، گوندل فیملیز ہیں، رانجھے بھی ہیں لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ لوگ نہیں تھے، بسال بھی نہیں تھے، اور اس کے علاوہ گوندل بھی کم ہے وہاں پہ۔ اور یہاں پہ یہ جو دو فیملیز ہیں ان کا ایریا یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دریا سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں گریجولی، تقریباً کوئی یہاں سے دریا جو ہے وہ 8-9 کلومیٹر ہماری دائیں طرف رہ گیا، اور ہم اس سے پیچھے ہٹ آئے ہیں۔ اور یہ جو ایریا ہے اس میں دریائے چناب ہی کا یہ جو ہے مغربی کنارہ ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے دریائے چناب سے۔ اس ایریا کو جو نہر سیراب کرتی ہے وہ ہے جی گجرات برانچ، اور گجرات برانچ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری ایک ویڈیو میں مزید اس کے کچھ حصے رہتے ہیں، وہ آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ ہم اس وقت جو ہے وہ ہمبڑ پہنچ رہے ہیں۔ ہمبڑ جو ہے ایک چھوٹی سی آبادی ہے، بٹ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سڑک ہے وہ سرگودا سے آ کے اس سڑک کے ساتھ ملتی ہے، یا یہاں سے ہم الٹے ہاتھ پہ مڑ کے سرگودا کی طرف جا سکتے ہیں، جو پہلے بھابڑا جائے گی، بھابڑا کے بعد کوٹ مومن جائے گی، کوٹ مومن سے معظم آباد جائے گی، معظم آباد سے میٹھا لاک سے پھر وہ مین سڑک پہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو چیز ہے یہ اس لحاظ سے اہم ہے۔ اس سے آگے نواں لوگ ایک چھوٹی سی آبادی ہے، چھوٹی سی آبادی اس لحاظ سے ہے کہ بیسیکلی بھوا حسن ہی کی آبادی ہے وہ، اور بھوا حسن بھی جو ہے وہ مین اڈا تو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آبادی جو ہے وہ تھوڑی سی سڑک سے ہٹ کے دائیں طرف دریا کی طرف ہے۔ بڑی قدیم آبادی ہے اور بڑی زبردست آبادی ہے، کبھی اتفاق ہوا تو آپ کو اس آبادی میں بھی لے کے جائیں گے، اور اس آبادی کا جو رہن سہن ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ہے جی ہمبڑ چوک۔ یہاں سے یہ سڑک جو ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ جاتی ہے جی سرگودا راستہ کوٹ مومن، اور اب ہم جو ہے وہ ہمبڑ میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمبڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے نواں لوگ بالکل ایک دوسرے کے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے وہ ہے بھوا۔ آج کا ہمارا سفر یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ لگ بھگ ہم نے کوئی 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اور اس سفر کی خاص بات جو ہے وہ ہے رانجھا کا گاؤں تخت ہزارہ۔ تخت ہزارہ جس کی وجہ شہرت جو ہے وہ رانجھا ہے، اور رانجھا جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سمبل آف لو، زبردست تاریخی اور رومانوی کردار۔ دوستو اب ہم پہنچ رہے ہیں
نواں لوگ میں سے گزر رہے ہیں. نواں لوگ کے ساتھ ہی بلکہ یہ بوا حسن اور بوا حسن ہمارا آخری سٹاپ ہے اس لائن پہ. کبھی آپ کو اتفاق ہو تو یہاں پہ بھی آپ رکیے گا, آئیے گا. یہاں پہ بہترین ریسٹورنٹ ہیں, ہوٹل ہیں, کھانا اچھا ملتا ہے اور ریسٹ کے لیے اچھی جگہ ہے. شاپنگ ایریا ہے, شاپنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ فیملی کے ساتھ آ کے. وہ چیزیں جو آپ کو لاہور میں ملتی ہیں, وہ چیزیں جو فیصل آباد میں ملتی ہیں, وہ یہاں پہ بھی مل سکتی ہیں اور بہترین اور تھوڑی قیمت پر مل سکتی ہیں. اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.